إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدني علما رب زدني علما اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا اور ہم نے انہیں بہت سی مخلوقات پر جن کو ہم نے پیدا کیا فضیلت بخشی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خسارہ پانے والے گھاٹے اور نقصان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا
اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا قیامت کے دن۔ خبردار، یہی وہ کھلا خسارہ ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہے، جس نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس نے انسان کی ضروریات کو بھی پیدا کیا، انسانوں کی صفات کو بھی پیدا کیا، خیر و شر کو پیدا کیا، اور پھر خیر اور شر دونوں کی پہچان بتا دی۔ خیر کے فائدے بھی ذکر فرما دیے، شر کے نقصان بھی واضح کر دیے، اور ان چیزوں کو بار بار دہرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کا مقدس سلسلہ جاری فرمایا، اور پیغمبروں کے جانے کے بعد ان کی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رکھا، اور سب سے آخر میں آنے والے امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لے لیا، کیونکہ آپ کے آ جانے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد، آپ پر دین کے اترنے کے بعد دین کوئی نہیں آئے گا کائنات۔ جیسے آپ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری ایلچی اور آخری پیغام رساں ہیں، اسی طریقے کے ساتھ آپ پر اترنے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے، شریعت کے رہنما اصول ہیں، اور دین بھی آخری دین ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ رب العالمین خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیتے، جبکہ آپ سے پہلے اترنے والی جتنی بھی شریعتیں تھیں، جتنے بھی دین تھے، ادیان تھے، اصول و ضوابط، دنیا کے رہنے کے سین طریقے، شریعتیں تھیں، اللہ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، جس وجہ سے اس کتاب کے ماننے والوں نے اس کتاب کے اندر تعریفیں کی، تحویلیں کی، تبدیل کر دیا، اس کی تعلیمات کو بدل کے رکھ دیا، مسخ کر دیا۔ لیکن جب قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا، ساتھ ہی اللہ نے خود ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کتاب کی حفاظت کے لیے جہاں کتاب، تحریر، مصحف کا بندوبست کیا، اس سے بڑھ کر اللہ نے انسانوں کے سینوں کا انتخاب کیا۔ بہت سارے انسان دنیا میں کروڑوں کے حساب سے قرآن کے حافظ ہیں، لاکھوں کے حساب سے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ کتاب کو جلایا بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ کافروں نے اس پر بڑی کوششیں بھی کی، کتاب کو جلایا بھی، خرید کر قرآن کو سمندروں میں پھینک دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کو اس جگہ محفوظ فرمایا جہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بچپن مجھے یاد ہے، 6 سال کے ہیں اور حافظ قرآن، 6 سال کا بچہ اور حافظ قرآن ہو، 11، 12، 13 سال کی عمر میں بڑے بڑے محدثین کی سند کی غلطی کی اصلاح کر رہے ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آیت من آیات اللہ، صحیح امام بخاری، صحیح البخاری کے مصنف، محدث اعظم، امام المحدثین، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی احادیث کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں منع فرما دیا کہ اے میرے محبوب، آپ جبرائیل کے ساتھ نہ پڑھیں، بلکہ آپ خاموش رہیں، جبرائیل قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں، آپ سنیں، جو ہی آپ سنیں گے آپ کو یاد ہوگی۔
لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ فرمایا اس قرآن کی آیات کی ذمہ داری بھی اللہ نے فرمایا ہماری ہے، اور اس قرآن کی جو تشریحات اور توضیحات، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو تشریحات ہیں، اللہ نے فرمایا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم دنیا میں ایسے بندے پیدا کر دیں گے جو جھوٹی روایتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے، سچی روایتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو پڑھائی کے دوران، کتاب لکھنے کے دوران ایک خواب آتا ہے، اپنے استاد المدینی کو بیان کرتے ہیں کہ استاد محترم میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے اور میں اللہ کے رسول السلام پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سے مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں۔ تو استاد فرمانے لگے کہ اللہ آپ کو ایسی کتاب کی توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ اس کتاب میں صحیح روایات درج کریں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر اس کتاب میں لکھی حدیث، اور آج بھی موجود ہے، آج بھی اس کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے۔ ایک ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے ہیں، دل اطمینان میں ہوتا ہے، پھر لکھتے ہیں۔ لکھنے والے نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو لکھتے ہوئے 32,000 سجدے کیے۔ بیت اللہ کے اندر مطاف میں بیٹھ کر صحیح بخاری کو لکھا، اور صحیح بخاری کے جو ابواب ہیں، فلاں چیز کا باب، فلاں مسئلے کا باب، فلاں مسئلے کا باب، فلاں مسئلے کا باب، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے، ایسے ایسے حافظ پیدا کر دیے، قرآن کے، حدیث کے حافظ پیدا کر دیے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور حدیث پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، اس لیے کہ اس کے بعد نہ کوئی شریعت تھی، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی رسول تھا۔ لہذا اللہ کے رسول السلام کے آ جانے کے بعد دنیا کے اندر مرزائی جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی جھوٹے دلائل پیش کر لیں، جتنے مرضی اونچے عہدوں پر فائز ہو جائیں، اللہ کے نور کو یہ پھونکوں سے بجا نہیں سکتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیا جائے۔ اللہ کہتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج سے پہلے بھی دنیا میں بڑے باطل لوگ آئے، کسی نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، کسی نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، کسی نے اللہ کے ہاتھوں کا انکار کیا، کسی نے اللہ کی آنکھوں کا انکار کیا، کسی نے اللہ کی صفات کو انسانوں کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے کہا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اللہ ہمیں زبردستی کرواتا ہے، کسی نے کہا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ بڑے بڑے فتنے آئے، معتزلہ آئے، قدریہ آئے، جہمیہ آئے، مشبہہ آئے، معطلہ آئے، بڑے بڑے فتنے دنیا میں کھڑے ہوئے۔ خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ بڑے بڑے محدثین جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس قرآن اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفت ہے۔ کلام قرآن اللہ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ نے یہ کلام کیا ہے، کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، تو وہ کہنے کہ نہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو ہر دور کے اندر محفوظ اور محمول رکھا ہے۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ میرا اس میں کتنا کردار ہے، آپ کا کتنا کردار ہے، میرا کیا رول ہے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی پھیلاؤ کے لیے، میرے اندر جذبہ کیا ہے۔ ہر انسان سے اس کی استطاعت کے مطابق سوال ہوگا قیامت میں۔ ہر انسان کی آزمائش اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے علم میں، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے مطابق ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح اسلام پہنچا بیٹھیں، صحیح عقیدے کا اظہار لوگوں تک پہنچا دیا، صحیح سنت کی لوگوں تک ہم نے آبیاری کی کہ اپنی دنیا کے پیچھے ہی لگے رہے۔ بہرحال میرے محترم بھائیو، قرآن نے کہا کہ قیامت والے دن سب سے
بڑے خسارے میں، کھلے خسارے میں وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو خسارے میں رکھا۔ دنیا کا لاس کوئی لاس نہیں ہے، اصل لاس، اصل خسارہ، اصل ناکامی، اصل ہار قیامت کی ہار ہے۔ جو قیامت کو ہار گیا وہ اصل ہارا ہوا ہے، جو قیامت کو فتح پا گیا وہ اصل فاتح ہے۔ تو بہرحال میں آج ایک طویل موضوع ہے لیکن میری کوشش ہے کہ اس کو پوائنٹ کی شکل میں آپ تک پہنچا دیا جائے۔ قرآن مجید نے جو انسان کے اوصاف بیان کیے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی صفات کے آئینے میں، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عزت دی ہے وہ بہت بڑی عزت سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، لیکن انسان آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ میرے رب نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ انسان ہر وقت اپنا رونا روتا رہتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بس میرے پاس کوٹھی نہیں ہے، میرے پاس کار اور بنگلہ نہیں ہے، بس یہی رونا روتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حضرت انسان کو عزت دی ہے، پروٹوکول دیا ہے، وہ میں چند ایک جملوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو یہ سورۃ الاسراء اور آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے حضرت انسان کو عزت سے نوازا، سمندروں میں سوار کیا، خشکیوں میں سوار کیا۔ سمندروں کی سواریاں دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے بحری جہاز، بڑے بڑے بحری بیڑے، خشکیوں کی سواریاں دیکھ لیں، سمندروں کی سواریاں دیکھ لیں۔ یہ اللہ نے یہ عقل دی ہے انسان کو، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ فضاؤں کی سواریاں دیکھ لیں، اللہ نے انسان کو فضاؤں میں اڑا دیا، خشکیوں میں بگھا دیا، سمندروں میں تیرا دیا۔ اللہ نے کتنی اس کو عزت دی ہے، اور فرمایا کہ پاکیزہ رزق سے نوازا، صاف ستھرا رزق، پاکیزہ رزق، پاک پانی آسمان سے اتار کر اس کی رزق کا بندوبست فرمایا۔ اور اپنی بہت سی مخلوقات میں سے حضرت انسان کو بہت بڑی فضیلت دی۔ کسی نے 22,000 کہا، کسی نے 40,000 کہا، بہرحال جس نے جتنا بھی کہا کہ اتنی دنیا میں مخلوقات ہیں، اللہ نے ان تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت حضرت انسان کو دی۔ اور اس کے باپ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ کتنے فرشتے ہیں؟ ایک فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بیت اللہ ہے اس کی سیدھ میں بیت المعمور ہے، 7 آسمانوں کے اوپر، ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جس نے ایک مرتبہ کر لی، جب سے آسمان و زمین بنا ہے، جب سے بیت المعمور کی عبادت شروع ہوئی ہے، جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا، عبادت کر لی بیت المعمور کی، اس فرشتے کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں پر فرشتے ہیں، اور آسمان فرشتوں سے اس کے وزن سے چڑچڑاتا ہے۔ جس طرح آپ نے کوئی چھت دیکھی نا، جو گاؤں کے اندر چھتیں ہوتی ہیں لکڑی کے پھٹوں کی، لکڑی کے بڑے بڑے پھٹے ڈال کر چھت بنائی ہوتی ہے، جب اس چھت کے اوپر کوئی بندہ جائے نا تو پھٹوں کے چڑچڑانے کی آواز آتی ہے، چڑچڑ کی آواز آتی ہے۔ فرمایا آسمان فرشتوں سے چڑچڑاتا ہے۔ اتنے فرشتوں سے ہمارے ابو کو سجدہ کروائے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جو شیطان تھا اس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر، 2 باتیں تھیں اس خبیث کے اندر، شیطان میں جو جنوں میں سے تھا، ابا انکار کیا، واستکبر اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ کہا انا خیر منہ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں سجدہ کیا تم نے؟ کہا انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اس کی اپنی رائے ہے، تکبر ہے، اس کا غرور ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروا کے بتا دیا فرشتوں سے کہ اے انسانوں، تم کو میں نے اتنا پروٹوکول دیا، تم پھر بھی میرے مقام کو نہیں سنتے، میں نے تمہیں کتنی قدر سے نوازا ہے،
کتنی عزت سے نوازا ہے، کتنے مقام سے نوازا ہے، اور میرے تم کو کتنی ویلیو دی ہے. بتاؤ تم نے مجھے کتنی ویلیو دی ہے. اللہ نے انسان کو اتنی ویلیو دی کہ کائنات میں اللہ کی جو سب سے مقدس مخلوق ہے وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. اللہ نے کہا میں نے تم کو انسانوں اتنی ویلیو دی ہے، اتنا مقام ہے تمہاری میں نے قدر کی ہے، بتاؤ تم نے رب کی کیا قدر کی ہے. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ کہتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں تم نے درختوں کے سامنے سجدے کیے، انسانوں کو خدا بنا لیا، انسانوں کو پوجا، رب کو چھوڑ دیا. غنی خدا کو چھوڑ کر فقیروں کے دروں میں جا کے جھکتے رہے، کمزوروں کو، طاقتور خدا کو چھوڑ کر کمزوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے. وما قدر اللہ حق قدری. جو تمہارا خالق تھا تم نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے مخلوق کی چوکڑ بجا کے اپنا سر جھکایا. وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے. اللہ نے تم کو اتنی ویلیو دی ہے، بتاؤ تم نے رب کو کیا ویلیو دی؟ کتنی ویلیو دی رب کو؟ جو رب کو ویلیو دیتا ہے، رب کی قدر کرتا ہے، رب کا مقام سمجھ لیتا ہے، اللہ پھر اس کو وہ مقام دیتے ہیں جو کائنات کے اندر کسی کو نہیں دیتے. صحابہ کو جو مقام ملا کس وجہ سے ملا؟ وہ کروڑوں پتی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زکوٰۃ فرض تھی، یعنی وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق تھے، اتنے غریب تھے. لیکن عبداللہ بن مسعود علم کے پہاڑ، تقوی کے بھی پہاڑ، ایمان کے بھی پہاڑ. ایک سفر کے اندر واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگاتے ہیں، اچھلتے ہیں، ٹہنی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. قد آپ کا چھوٹا تھا. دوسرے صحابہ عذرائے محبت دے کے آپ کو مسکراتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اور جب بار بار انہوں نے کوشش کی، ٹہنی نہ پکڑی گئی، تو آپ نے فرمایا اور میرے صحابہ تم عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی چھوٹی پیڑیاں دے کے مسکراتے ہو، ہنستے ہو؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی اور پہاڑ سے زیادہ بڑی. ایمان کی کیا حالت ہے، اور دولت کی یہ حالت ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ان لوگوں نے اللہ کے قرآن کو اپنی دولت بنایا تھا، اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا تھا. ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف، ان کی منزل مقصود دنیا نہیں تھی، جنت تھی. اور آج غریب تو غریب کیا ہے، امیر بھی دین سے دور ہے. جس کے پاس وسائل بھی ہیں، جس کے پاس سارا کچھ ہے، اگر نہیں تو دین نہیں ہے، علم نہیں ہے. کہتے جی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، 40 سال میری عمر ہو گئی ہے، 60 سال سے زبان موٹی ہوگی، پڑھا نہیں جاتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، ایمانداری سے بتائیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. تو پھر ہماری زبان ابھی تو موٹی نہیں نہ ہوئی. صرف قرآن سے بھاگنے کے بہانے ہیں. آپ نے پچھلے جمعے کے اندر فاروق اور سالیہ کا واقعہ سنا. اگر وہ ایک عورت ہو کر اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچ کر سکتی ہے، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں حکیم نے منع کیا، ڈاکٹر نے منع کیا کہ بچوں پر دین کے لیے پیسے خرچ نہیں کرنے. ذرا حساب لگا نا، جب اس نے ویلیو دی تو اللہ نے اس کو ویلیو دی. جب تک ہم اللہ کو، اللہ کے دین کو قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں قدر نہیں دے گا. کہ دے گا جنہوں نے دیکھا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. اللہ نے اصول بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو اس کتاب کو قدر دیتا ہے، ویلیو دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اللہ اس کو اوج سریا پر پہنچا دیتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید نے جو انسانوں کی صفات بیان کی ہے، ان میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ کمزوری. کمزوری انسان کی ایک صفت. خلق الانسان ضعیفا
قرآن کہتا ہے کہ انسان کو کمزور بیان کیا گیا، کمزور پیدا کیا گیا، بہت کمزور ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کانٹا چبھ جائے نا، ایک کانٹا انسان کو، اس کی حالت دیکھنے والی ہے۔ جو انسان ایک کانٹے کی چبھن برداشت نہیں کر سکتا، وہ فرشتوں کے جو عذاب والے فرشتے ان کے کوڑے اور تھوڑے کیسے برداشت کریں؟ وہ عذاب جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم آگ ہے، اس کے ستونوں کے اندر کیسے بند ہوگا؟ وہ جہنم جس کا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے پناہ مانگتا ہے، جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میرا فلاں طبقہ کچھ سے زیادہ گرم ہے، اس کی وجہ سے مجھے سخت پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم سے کہ تو 2 سانس لے لیا، حدیث کے الفاظ، یہ مکالمہ حدیث میں موجود ہے۔ جہنم نے پھر 2 سانس لیے۔ یہ جو ہم سانس کی جو گرمی کی شدت فیل کر رہے ہیں، آج 45 ڈگری تھا جی، آج 40 تھا جی، آج تو یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، یہ جہنم اپنا سانس باہر نکالے۔ اور کتنی دور ہے اللہ ہی جانتا ہے یہاں سے کتنی دور ہے۔ اور جو اس جہنم کے پھر اندر ہوں گے، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے اندر ہوں گے، ان کا کیا حشر ہوگا؟ جن کی کھال 64 فٹ موٹی ہوگی، دانت اور بھاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ جو کھال ہے ہماری یہ چمڑی ہے، یہ کافروں کی ایک چمڑی کی مقدار حدیث نے بیان کی ہے 64 فٹ موٹی ہوگی۔ آگ جل رہی ہے، آگ جلا رہی ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم غیرہا لیذوقوا العذاب، قرآن کہتا ہے جب اگلی کھال جل کے ختم ہو جائے گی ہم نہیں چلا دیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جب گرمی کی تپش دل کو پہنچتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن وہ کیسی زندگی ہوگی؟ اللہ نے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی۔ اور اللہ کو پکاریں گے، اللہ نے کہا لخسؤ فيها ولا تكلمون، دفع ہو جاؤ، کہا لخسؤ، ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ، ولا تكلمون، خبردار ان سے کلام کرو۔ تمہارے پاس میرا قرآن آیا، میرا نبی مصطفیٰ آیا علیہ السلام والسلام، میرے نبی کے صحابہ آئے، تمہارے پاس میرا قرآن آیا، علماء آئے، محدث آئے، ایک ایک نے تمہیں رب سے ڈرایا، اور تم کہتے تھے اے جہان بٹھا، اگلا کس بٹھا؟ قال اخسؤ، ذلیل ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو۔ اللہ ان کی بات ہی نہیں سنیں گے، کیونکہ اللہ کی بات سنتے تھے دنیا میں۔ میرے بھائیوں ایک جملہ یاد رکھیں، جو انسان دنیا میں اللہ کی چاہت کے مطابق چلے گا، جنت میں اللہ اس کی چاہت کے مطابق چلے گا۔ جو اللہ چاہتا ہے ہم دنیا میں وہ کر لیں، اور جنت کے اندر جو ہم چاہیں گے اللہ کو کرے گا۔ یہ قرآن پڑھا، دنیا میں ہم مرضیاں اپنی کریں اور زندگی اپنی مرضی کی گزاریں، سوئیں اپنی مرضی سے، جاگیں اپنی مرضی سے، زبان اپنی مرضی سے استعمال کریں، اور امید ہو کہ مصطفیٰ ہماری شفاعت کریں گے علیہ السلام۔ جنت میں ہمیں ٹھکانہ مل جائے گا، فرشتے جنت کے دروازوں پہ ہمیں سلامیاں پیش کریں گے، یہ ان کو کریں گے جو دنیا میں اللہ کے دین کو سلام کیا کرتے تھے، جو اللہ کے دین کے لیے دل میں قدورتیں رکھنے والے، نفرتیں رکھنے والے ہوں گے، ان کو فرشتوں کی سلامی نہیں ملے گی، ان کو جہنم کے شرارے ملیں گے، جو بڑے بڑے محلات کی طرح چنگاریاں ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے جہنم کی جو چنگاریاں ہوں گی بڑے بڑے محلات کی طرح، بڑے بڑے اونٹوں کی طرح، اتنی بڑی چنگاریوں کو پھینکے گی۔ جب اس جہنم کو لایا جائے گا 70,000 اس کے ساتھ لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور چنگار رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، حل من مزید، حل من مزید، اللہ اور لا، اللہ اور لا میرے اندر ان بدماشوں کو، ان سرکشوں کو۔ تو دنیا میں رہے تیری توحید سے ناشنا رہے، نبی کی سنت سے غافل رہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، چھوٹے اور بڑے کا ادب اور شفقت نہیں کیا، حل من مزید، حل من مزید۔ قرآن کہتا ہے برے گی نہیں پھر بھی،
اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے تو پھر سکڑ جائے گی، قط قط کے الفاظ آئیں گے، آواز آئے گی، بس بس۔ لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، جنت میں یہ ساری مخلوق جا کے بس جائے گی۔ سب سے آخری جنتی جو سب سے ادنا ترین جنتی ہوگا اس کو اس دنیا کے 10 گنا برابر جنت ملے گی۔ حساب لگا لیں، ہم تو ڈی سی کالونی کے ایک پلاٹ پہ ایمان بیچ دیتے ہیں، یتیموں کے ایک پلاٹ پر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، ساتھ والے مکان کی 2 انچ زمین پر سال ہر سال جھگڑتے رہتے ہیں، 1 انچ پر، 1 انچ پر۔ یہ وہ جنتی ہوگا جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا اور اللہ سے التجائیں کرتا کرتا جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکرائے گا۔ اتنا بڑا رب کے پاس اتنے بڑے خزانے ہیں، اور میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی جنت اتنی وسیع ہے تو ہمیں جنت میں جانے والوں کو ہم کو دل بھی وسیع کرنی چاہیے۔ چیونٹیوں جتنے تمہارے دل ہیں، چڑیوں جتنے ہمارے دل ہیں، دل بھی جنت اتنی اللہ کی وسیع جنت ہے، اس کے لیے ذرا اپنے ظرف کو بھی وسیع کر۔ جو سلام نہیں لیتا رشتہ دار، آپ اس کے گھر جا کر 100 دفعہ سلام لیں، کبھی تو شرم آئے گی، کبھی تو حیا ہوگا۔ جو پڑوسی آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آپ اس سے محبت کی پیار کی بیگم پر آتے ہیں۔ مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی مجھے بات یاد آئی، اگر ان لوگوں کی سیرت کو نہ بیان کیا جائے تو صحابہ کی یادیں تازہ نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے اللہ نے دنیا کے اندر اولیاء پیدا کیا، ان کے گھر کے ساتھ ایک ڈیک بڑی اونچی آواز میں گانے اور قوالی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، تو حافظ صاحب حافظ رحیم اللہ نے جا کے منع کیا، نہیں روکا کہ تو انہوں کی اپنے گھر میں بانس بجائے کہ بانسری بجائے، ہم اپنے گھر جا کے بجاتے ہیں۔ حافظ صاحب گھر واپس آئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں، جب بھی تمہارے گھر نئی ڈش پکے، کوئی بریانی پکے، کوئی میٹھے چاول پکے، کوئی حلوہ پکے، کوئی نئی سبزی پکے، تو آپ نے ان کے گھر بھیجنی ہے، آپ نے ان کے گھر بھیجنی ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر یہ ہمارے گھر کوئی چیز مانگنے آ جائیں، تمہارے پاس ہو تو دو، نہ ہو تو کسی سے مانگ کر ان کو دو۔ آپ ان کے گھر والوں سے آج ہی جا کے پوچھ سکتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ یہ کام چلتا رہا، ایک دن ان کی گھر والوں کی جو ان کی عورتیں تھیں، انہوں نے ہی ان نوجوانوں کو ترکرے کیا، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ تم بڑے خبیث ہو، وہ اتنے اچھے لوگ ہیں۔ اور آج وہ لوگ جو ہیں وہ جامعہ محمدیہ کی انتظامیہ میں شامل ہیں، جو ٹکٹ چلایا کرتے تھے۔ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم تو کسی کو دیکھ کے راضی نہیں، کسی کی تنخواہ ہو دیکھ کے سن کے راضی نہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کو نعمت دے دے، گاڑی دیکھ لے اندر سے جل سڑ کے بھول جاتے ہیں، کسی کو اللہ اونچا مکان دے دے، بڑی گاڑی دے دے، عہدہ دے دے، ہم جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم جل کے راکھ ہوتے ہیں، ایمان کا بھی بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ایمان جو ہے انسان کو اللہ نے بڑا کمزور سا پیدا کیا، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان کر اپنے آپ کو مضبوط کر لے، اپنے کردار کو مضبوط کر لے، تو انسان سے طاقتور بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو ہاتھی بڑا ہے کہ انسان، چھوٹا سا بچہ ہے، ہاتھی کی نکیل پکڑی جا رہا ہے، اللہ نے اس کے مطیع کر دیا۔ اونٹ کتنا بڑا ہے، ایک لات مارا تو بندہ جناب 10 بنے پر آن جائے، اللہ نے مطیع کر دیا ہے۔ جہاز کتنا بڑا ہے، ٹینک، اور جناب یہ جو سمندر کے اندر بڑے بڑے بیری بیڑے ہیں، پورے گاؤں جتنے ہوتے ہیں، یہ ایک بندہ ہی تو ہے۔ آپ بڑے بڑے 22 ملین ٹرک چلا رہے ہیں، انسان اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے، تکنیک کے اندر، روحانیت کے اندر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یادیں آج بھی ان بزرگوں کے واقعات سن کے تازہ ہو جاتی ہیں۔
اس لیے ہمیں تو پہلی بات کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں کمزور پیدا کیا. اللہ کے عذابوں کو یہ جھیل نہیں سکتا، اپنے چبھے ہوئے سوئی کی چبھن کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو بتاؤ پھر جہنم کی آگ برداشت کریں. اس لیے ہمیں گناہ اتنے کرنے چاہیے جتنی ہم سزا بھگت لیں. سیدھی سی بات. یا اللہ ہمیں اگر سوئی چبھ جائے تو ہم چبھی سوئی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. پاؤں پہ ہاتھ میں کہیں کٹ آ جائے، کوئی تھوڑا کوئی بنسی نکل جائے، ہم سے اس کا درد برداشت نہیں ہوتا. تو جب اتنی بڑی بڑی سزائیں دی جائیں گی پھر کیا ہوگا؟ اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو قرآن اترا، اس قرآن نے یہ اس عقیدے کو بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں بڑی کرنی والا. سورہ الحج آیت نمبر 73 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان ساری کرنی والوں سے وہ کہا جاتا ہے ان سے ایک مکھی، یسلبہ الذباب چھین لے جائے مکھی، شیئا مسکال کے ذرے کے برابر کچھ چیز، کچھ ذرہ چھین کے بھاگ جائے، لا یستنقذہ منہ وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے. اتنے طاقتور قرآن کہتا ہے کہ اتنے طاقتور ہیں کہ مکھی سے بھی یہ زیادہ کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. کوئی طاقت ہی نہیں. چلو نہیں سمجھ آئی، میں آپ کو 2 لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. بندہ کتنا کمزور ہے؟ 2 الٹیوں کی مار ہے، 2 پیچوں کی مار. 2 انسان کو الٹیاں آ جائیں، 2 پیچے سے ہو جائے، بس بتا مجی لگ جائے یہ جی پانی کٹ گیا. اور تو کچھ نہیں ہوا، کسی نے اس کی ٹانگ نہیں کاٹی، کسی نے ساتھ نہیں کاٹا، کسی نے کان نہیں کاٹا، کسی نے اس کی دولت نہیں چھینی، کسی نے اس کا مکان نہیں چوری کیا، بس 2 الٹیاں ہوئی. اب اس میں طاقت ہی پانی کٹ گیا نا، تھوڑا سا بلڈ کا پریشر کم ہو جائے تو مزید لگ جاتا. پھر غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، وہ جا رہا ہے، اب ایک تابعی تھے، ان کو پوچھا ہے، اس کو کہتے ہیں تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں پتا ہے. ہمارے جیسے ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں، نہیں نام تو سب نام بہت بڑے. اس نے کہا مجھے پتا ہے. پتا یہ ہے کہ ایک دفعہ تو ماں کی شرمگاہ، باپ کی شرمگاہ سے پیدا ہوا ہے، اور ایک دفعہ تو ماں کی شرمگاہ سے پیدا ہوا ہے. گندگی تو اپنے پیٹ میں اٹھایا جا رہا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ پوچھے ہی وہ بند ہو گئے. کہا یہ تیرا تعارف ہے؟ اس سے علاوہ کوئی تیرا تعارف ہے تو بتا. میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے. بڑی بڑی پھڑے مارنے والے 1 مہینے کے بعد قبر اکھاڑ کے دیکھیں کیا حالت ہے. بڑے بڑے جناب دنیا میں تہلکے مچانے والے اپنے کفن سے مکھی نہیں اڑا سکتے، اپنا غسل خود نہیں کر سکتے، خود چل کر قبر کی طرف نہیں جا سکتے. یہ حالت ہے انسان کی، اور اس کی خیر اسی میں ہے کہ اللہ کو طاقتور سمجھے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازوں میں، اذانوں میں، تکبیروں میں یہ جملہ پکا کروا دیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی اللہ نے سخت ترین بار بار یہ ہمیں پٹی پڑھائی ہے کہ میرے بندے یہ سبق نہ بھولنا. ہمارے ہاں کہتے ہیں تو ہم سڑا پتہ نہیں، پتہ ہے. اور کو یہ تعارف کرا دعا کیسے جو حجاج بن یوسف کو کروایا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تجھے پتہ نہیں، تیرے پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب تیرا ذکر ہی بھی نہیں تھا، دنیا میں تو تھا ہی نہیں، تیرا ذکر ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے تجھے پھر پیدا کیا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اصل علم وہ ہوتا ہے، اصل ہدایت وہ ہے جو مخلوق کو خالق سے ملا دے.
آج کے خطبے کا یہ جملہ اگر یاد رکھ لیں تو ہمارے سارے کے سارے علم جو ہے نا ان کا پنجابی میں بیچا نکل جائے گا. ہم کتنے پڑھے ہوئے ہیں. جو علم ہدایت انسان کو اپنے خالق سے نہیں ملا سکتی وہ جہالت تو ہو سکتی ہے، علم نہیں ہو سکتا. وہ گمراہی تو ہو سکتی ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی. اصل علم وہ ہے، اصل نالج وہ ہے، اصل نالج اور علم وہ ہے جو مخلوق کو خالق سے ملا دے. نماز کی حرکت میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو راستہ کب ملے گا؟ جب ہم علم پڑھیں گے. ایک بندہ پڑھتا جا رہا ہے مجھے راستہ دکھا، راستہ کب دکھے گا؟ جب قرآن پڑھے گا. قرآن کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہمیں راستہ کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا. جن لوگوں نے پڑھا دنیا میں جنت کی بشارتیں پاتے ہیں. اور ہم کہتے تو ہیں لیکن رمضان میں پڑھا اس کے بعد بتائیں کتنے بھائیوں نے ہاتھ لگایا؟ کتنے بھائی قرآن کا مکمل ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں؟ کتنے بھائی کو قرآن مجید کا ناظرہ آتا ہے؟ یا ہم نے ان کے لیے کوئی کوشش کی ہو، کوئی تقویٰ ہو؟ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں. دوسری جو خوبی قرآن نے انسان کی بیان کی ہے اس کی صفات میں سے ایک صرف انسان بہت جلد نا امید ہو جاتا ہے. تھوڑی سی پریشانی آتی ہے انسان جو فوراً نا امید ہو جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت اس کے اوپر چکاتے ہیں، اسے دیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، پھر ہم اس رحمت کو چھین لیتے ہیں. اللہ نے کوئی خوشی دی، چھین لی. اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یقیناً وہ نا امید ہو جاتا ہے اور نا شکرہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی تھی اس کا امتحان لینے کے لیے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاهُ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، کہ ہم اگر اس کو تکلیف کے بعد پھر خوشی دے دیں، نعمت دے دیں، تو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، تو وہ کہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو گئی. عَنِّي، مجھ سے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر جناب فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. تو میں نے پچھلے جمعے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو نا ایک بچے کی جو اس نے اپنے والدین کے حوالے سے ایک فیلنگ لکھی ہے، چاہے وہ فرضی ہے یا حقیقتاً لکھی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. وقت ختم ہو گیا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ یہ چلتی رہیں گی. آج ہم نے انسان کی دو صفات جو قرآن نے بیان کی وہ پڑھی ہیں. انسان کمزور ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میں واقعی کمزور ہوں تو کبھی تکبر اور غرور نہ کرے. اگر اس کو اللہ پہ امید اور بھروسہ ہو جائے تو کبھی نا امیدی والی باتیں نہ کرے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد ہمیشہ آسانی. تو بہرحال وہ کہتا ہے جب میں 4 سال کا تھا، جب میں، یہ بات بڑی دھیان سے سننے والی ہے مجھ سمیت تمام نوجوانوں کے لیے. میرا یقین تھا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں. جب میں 4 سال کا تھا تو مجھے یقین تھا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں. جب میں 6 سال کا تھا لگتا تھا کہ میرے ابو سب کچھ جانتے ہیں. جب میں 10 سال کا تھا تو سوچتا تھا کہ میرے ابو بہت اچھے ہیں لیکن ذرا غصے کے تیز ہو گئے. عمر بڑھتی جا رہی ہے نا، 4 سال، پھر 6 سال، پھر 10 سال. کہتے جب میں 10 سال کا ہوا تو مجھے ایسے معلوم ہونے لگا کہ میرے ابو جو ہے غصے کے تھوڑے سے تیز ہیں. تو جب میں 12 سال کا تھا تو سوچتا تھا کہ میرے ابو تب اچھے تھے جب میں چھوٹا تھا. جب میں چھوٹا تھا تو میرے ابو اس وقت صحیح تھے، اب ابو ٹھیک نہیں ہے. تو جب میں 14 سال کا تھا تو لگتا تھا کہ میرے ابو بہت حساس ہو گئے ہیں، بہت حساس ہیں. جب میں 16 سال کا تھا تو سوچتا تھا کہ میرے ابو جدید دور کے تقاضوں سے ناواقف ہیں. میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، کمپیوٹر پڑھتا ہوں اور نہ میں سافٹ ویئر کا کاریگر ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں. لگتا ہے کہ میرے ابو جو ہیں جدید دور کے تقاضوں سے ناواقف.
کہتے جب میں 18 سال کا تھا تو لگتا تھا کہ میرے ابو میں برداشت کی کمی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے باتیں برداشت کر لیتے تھے تو اب میرے ابو جو ہے نا باتوں کو برداشت نہیں کرتے. تو جب میں 20 سال کا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ ابو کے ساتھ وقت گزارنا بہت مشکل ہے. جب میری عمر 20 سال ہوئی تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ابو کے ساتھ وقت گزارنا بڑا مشکل ہو گیا. پتہ نہیں امی بیچاری نے کیسے اتنی عمر ابو کے ساتھ گزار دی. یہ 20 سال تک بھی پہنچا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جب میں 25 سال کا تھا تو میرے ابو کو ہر اس کام پر اعتراض ہوتا جو میں کرتا. یہ چنگا کام ہے بھائی، جڑا کام میں کرتا ابو کے غلط ہے. جب میں 25 سال کا تھا تو کہتا ہے جب میں 30 سال کا تھا تو لگتا تھا کہ میرے ابو کے ساتھ باہمی رضامندی تو بہت ہی مشکل کام ہے کہ میں اور ابو آپس میں دوستانہ یا رضامند رہیں، خوش رہیں، اس سے بڑا اوکھا کام ہے. کہتے ہیں شاید دادا جان کو بھی ابو سے یہی شکایتیں ہوئی. اب وہ ذرا پیچھے چلا گیا نا کہ شاید ہمارے جو دادا جان تھے ان کو بھی ہمارے ابو سے یہی شکایتیں تھیں جو مجھے میرے ابو سے ہیں. تو کہتے جب میں 40 سال کا تھا تو سمجھ آنے لگی کہ میرے ابو نے میری پرورش میں بہت ہی اچھے اصولوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. جب 40 سال کا ہوا عقل مکمل ہوگی نا. 40 سال کا جب بندہ پورا ہو جاتا ہے تو عقل بھی مکمل ہو جاتی ہے. اب اس کو خیال ہے کہ ہاں نہیں، ابو نے جو ہماری تربیت کی ہے نا تو بڑی ہی زبردست تربیت کی ہے. کہتے ہیں جب میں 45 سال کا ہوا تو مجھے حیرت ہونے لگی کہ ابو نے ہم سب کو اتنے اچھے طریقے سے پالا پوسا. اور جب میں 50 سال کا ہوا تو سوچنے لگا کہ میرے لیے تو بچوں کی تربیت بڑی مشکل ہو گئی ہے. جب خود 50 سال کا ہوا پیچھے سے سسٹم چینج چل رہی ہے نا، شادی ہو گئی پھر سارا سسٹم چلا. تو کہتے پتہ نہیں ہمارے ابو ہماری تعلیم و تربیت میں ہمارے ابو نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی، کیونکہ اس کو ابھی رگڑا خود لگا ہے نا، ابھی خود رگڑا لگا ہے. جب کہتا ہے میں 55 سال کا ہوا تو خیال آنے لگا میرے ابو تو بڑے دانا اور بڑے ہی دور اندیش تھے. تو کہتا ہے کہ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی بہت ہی زبردست منصوبہ بندی کی تھی. جب میں 60 سال کا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو سب سے اچھے تھے. وہ پہلے والی بات. جب میں 60 سال کا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو سب سے اچھے تھے. تو میرے محترم بھائیو حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے. کوئی حقیقت کو غلط نہیں کہہ سکتا. یہ وقت بتاتا ہے کہ ہمارے والدین واقعی بہت اچھے تھے. ہمارے ساتھ جو خرناس ہے نا شیطان، وہ سب سے زیادہ غلط فیلنگ لاتا ہے شیطان تو والدین کے بارے میں لاتا ہے. اس کو پتہ ہے ملعون کو مردود کو کہ بچوں کے حوالے سے دنیا کے اندر حساس ترین اگر کوئی شخصیات ہیں تو والدین. چور بھی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ چور بن جائے کیونکہ اس کو چوری میں رگڑے لگ چکے ہوتے ہیں. چرس پینے والا، افیم اور پاؤڈر کھانے والا، بدماشیاں کرنے والا بھی کہتا ہے کہ میرا بچہ نیک ہی ہو. تو حقیقت یہی ہے. تو میرے محترم بھائیوں ایک بات یاد رکھیں، کبھی جان بوجھ کر والدین برا نہیں کرتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ والدین جنم تو دیتے ہیں، یعنی پیدا کرنے کا ذریعہ تو بنتے ہیں، کرم خدا ہی کرتا ہے. کرم سمجھے نا، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس فلاں چیز زیادہ ہے، یہ کرم اللہ کرتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے. لیکن والدین جان بوجھ کر کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں کرتے. تو اچھا برا ہونے پر ماں باپ کو قصوروار ٹھہرانا یہ بہت بڑی ناانصافی اپنے ساتھ. ہر والدین ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں، بلکہ وہ برا چاہتے ہی نہیں. اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک سب سے بہترین نعمت والدین. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر غور و فکر کریں. یہ پچھلے جو میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو یہ باتیں میں نے آپ تک پہنچا دیا. تو باتیں اور بہت ساری وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کا ادب، احترام، چھوٹوں پہ شفقت، پیار اور ہمسایوں کے ساتھ ہمدردی، جو لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کی توفیق دے.
کہ وہ بیچارے نے سمجھ ہے ان سے وہ غلطی ہو جاتی ہے تو ہم خواہ اپنا علم نہ جھاڑتے رہیں ان پر، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ بیچارہ معذور ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر جو صحیح صفات نہیں ہیں، غلط صفات ہیں، اللہ اپنے خاص کرم کے ساتھ ہمارے اندر اچھی صفات پیدا کر دے۔ اور جو ہمارے والدین ہیں جن کے زندہ ہیں، اللہ ان پر دیر تک ان کا سایہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ اپنا مقام دے۔ تو یہ دعا ہمیشہ اپنے والدین کے لیے یاد رکھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر آپ کو اپنے امی اور ابو کے ساتھ محبت ہے، زندہ ہیں یا چلے گئے ہیں، یہ دعا اپنے لبوں پہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی اولادیں آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفات نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک بھائی نے دعا کے والے سے کہا ہے کہ میری بہن انگلینڈ میں رہتی ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے بالخصوص، اور جتنے لوگ اس کے علاوہ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ دے۔ ابو ساریہ محمد رمضان شہید غازی ابو رافع عبد الرحمن کی ہمشیرہ، جو کہ ہمارے بڑے دوست ہیں، کشمیر کے غازی ہیں، مجاہد ہیں، سیالکوٹ میں رہتی تھیں، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اور ان کے حسنات کو، ان کی نیکیوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللہم لعن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ اللهم دمر اعداءك واعداء الدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولاخواتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم ادخلهم جنة الفردوس مع الابرار، اللهم ادخلهم جنة الفردوس مع الابرار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔